بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام برکت رمضان میں ہوں امتیاز علی رند۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، یعنی بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے۔ سامعین کرام، حیا و شرم ایک ایسا اہم فطری اور بنیادی وصف ہے جس کا انسان کی سیرت سازی میں بہت زیادہ دخل ہے۔ یہی وہ وصف اور خلق ہے جو آدمی کو بہت سے برے کاموں اور بری باتوں سے روکتا ہے اور اچھے اور شریفانہ کاموں کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ الغرض شرم و حیا انسان کی بہت سی خوبیوں کی جڑ اور بنیاد ہے، اور یہی وہ صفت انسان کی محافظ ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیم و تربیت میں اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبغاء من الجفاء والجفاء فی النار، یعنی حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ اور کوڑا کرکٹ آگ میں لے جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، یعنی حیا ہمیشہ بھلائی ہی لاتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جس انسان کے اندر یہ حیا اور شرم جیسی صفت پائی جاتی ہے تو اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں، خیر ہی خیرت ہے، اور یہ حیا اور شرم اس کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء خیر کلہ، یعنی حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ سو اندازہ کیجئے کہ جس بھی انسان کے اندر یہ شرم اور حیا والی صفت پائی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے بشارتیں ہیں، اس کے لیے خیر کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اس کے لیے بھلائی ہے۔ حتیٰ کہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ جن کے اندر حیا و شرم نہیں ہے ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہی تو پھر جو جی چاہے وہ کرو۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جس انسان کے اندر حیا و شرم نہیں ہوتی پھر جو بھی اس کا دل چاہے وہ کرے، جیسا بھی دل اس کا چاہے وہ کرے۔ تو آپ نے اور ہمیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس شرم اور حیا جیسی عظیم صفت کو اپنانا چاہیے، کیونکہ پہلے جو حدیث پاک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ہر دین کی کوئی نہ کوئی خصلت ہے، دین اسلام کی خصلت یہ حیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں اور اپنے اندر اس صفت کو بیدار کریں، ترقی دیں، تاکہ ہم خیر کو پا سکیں، بھلائی کو پا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکیں، کیونکہ جس میں رب کی رضا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ اگر حضور کی رضا پر راضی رہیں گے، حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو حضور کا طریقہ ہے بے شک وہی ہمیں اللہ کی جناب لے کے جاتا ہے، اللہ کے ہاں سے بھلائی اور خیر ہمیں ملتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔